أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس وقت سورہ تکویر کی ابتدائی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ تکویر یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر کل 29 آیتیں ہیں۔ اس پوری سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً ابتدائی آیات میں قیامت کی ہولناک مناظر کو بیان فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو وہ سورہ تکویر کو پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد ایک سورہ آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی اسی کے طرح کے الفاظ مذکور ہیں کہ سورہ انفطار کو پڑھ لیا کرو قیامت کا منظر اگر معلوم کرنا ہو۔ تو بہرحال بڑے مؤثر انداز میں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا ہے۔ اذا الشمس کورت، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، تکویر کا معنی ہوتا ہے بے نور ہو جانا، اور اس کا معنی آتا ہے لپیٹنے کے بھی۔ دو معنی آتے ہیں اس کے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور جب سور کو پھونک دیا جائے گا تو اس وقت سورج بالکل بے نور ہو جائے گا۔ سورج کی جو روشنی ہے، اس کی جو چمک دمک ہے، یہ سب کے سب بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور تکویر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے لپیٹنے کے۔ جس طریقے سے سر پر عمامہ باندھا جاتا ہے، تو عمامہ بڑا ہوتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے سر پر، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی سورج کی جو روشنی ہے، سورج سے نکل کر کے وہ بالکل پھیل جاتی ہے، پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے وہ روشنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عمامہ سے تشبیہ دی ہے، تو گویا کہ یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو پھیلا ہوا عمامہ ہے، یہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کا پھیلنا بالکل بند ہو جائے گا۔ سورج کو، اس کی روشنی کو لپیٹ کر کے بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو سورج روشنی دے رہا ہے اور اس سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو اس کی روشنی کو چھین کر ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، یعنی وہ بندش
جس نے ان تاروں کو اور سیاروں کو اپنے مقام پر باندھ کر کے رکھا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اپنے اپنے حکم کو انجام دے رہے ہیں، اس بندش کو بالکل کھول دیا جائے گا، اور سارے سیارے اور اسی طریقے سے تارے، یہ جتنے ہیں کائنات کے اندر، یہ سب کے سب جب کھل جائیں گے تو منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور بکھرنے کے بعد یہ ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب تاریک ہو جائیں گے، بالکل دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ کبھی کبھی سورج کا گرہن لگ جاتا ہے تو کس قدر انسان ڈر جاتا ہے، دن کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، رات چھا گئی، انسان ڈرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے سورج گرہن کی نماز کا، نماز خسوف ہے، نماز کسوف ہے، چاند گرہن کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے اس کی ایک مناسبت ہے قیامت سے۔ قیامت کے دن ایسے ہی سورج کی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور دنیا ایک خوفناک حالات سے دوچار ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے۔ بہرحال وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تارے بکھر جائیں گے۔ سلف صالحین اور ائمہ مفسرین سے یہی تفسیر منقول ہے، اور مراد یہ ہے کہ آسمان کے جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب کے سب سمندر میں گر پڑیں گے، جیسا کہ روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور ان سب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج کو بھی سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ پہاڑ کا چلنا اور پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ تو دراصل جیسے نفخہ اولا ہوگا، سور کو پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، تو اسی وقت پہاڑ سب کے سب چلنے لگیں گے، اور روئی کی گالوں کی طرح بالکل بے وزن ہو جائیں گے، بے ثبات ہو جائیں گے، اور اڑنے لگیں گے، بکھر جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قارعہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، بکھر جائیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہوگا کہ زمین کی جو کشش ہے، جو زمین کے اندر جو کھینچنے کی صلاحیت ہے، پاور ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے گی زمین کی کھینچنے کی صلاحیت، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ کا وزن جو ہوگا وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، اور جمے ہوئے جب پہاڑ ہیں تو یہ سب اب اپنی اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، کیونکہ زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، وہ کھینچ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو اب جب وہ صلاحیت نہیں رہے گی تو پھر پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور بے وزن ہو کر کے زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے کہ فضا میں بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر کشش ختم کر دی جائے تو انسانوں کا رکنا اور صحیح طور پہ اپنے بیلنس کو برقرار رکھنا زمین پر مشکل ہو جائے گا، اور کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی چیز صحیح طور پر زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے زمین کے اندر وہ پاور رکھی ہے، طاقت رکھ دی ہے کہ وہ کھینچتی ہے ہر چیز کو اپنی طرف، اور اس کی وجہ سے ہر چیز کا بیلنس برابر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے اس کے اندر کھینچنے کی اپنی طرف، جس کو کشش کہتے ہیں، تو اس کشش کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں
اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ دراصل عزیزان گرامی، عربوں کی عادت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے یہاں پہ فرمایا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے نزدیک 10 مہینے کی جو گابھن اونٹنی ہوتی تھی، حاملہ اونٹنی ہوا کرتی تھی، وہ ایک بہت بڑی پونجی اور دولت سمجھی جاتی تھی، اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور اس طریقے سے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، ایسے اونٹنیوں کا جو حاملہ ہوتی تھی اور 10ویں مہینے میں جب ہوتی تھی تو ان کا بہت خیال کیا جاتا تھا، ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا کہ کوئی چرا لے اور کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید رہتی تھی۔ تو عربوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی جو سختی ہے اور قیامت کا جو بھیانک منظر ہوگا اس کا تصور دلانے کے لیے اللہ نے اونٹنی کی مثال پیش کی ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب موجودہ حالت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں جیسے لاری ہے، ٹرک ہے، بسیں ہیں، یہ چلتی ہیں اور انسان کے ساز و سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے کام آتی ہے۔ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، لاری یا بسیں کوئی 10-20 ہزار کی گاڑی نہیں ہے، بلکہ 2500 لاکھ کی، 30-50 لاکھ کی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، اور انسان کی زندگی میں ان کا ایک اہم کردار ہے اور ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے، تو انسان ان کا بہت خیال رکھتا ہے، قیمتی دولت شمار کی جاتی ہے یہ ساری گاڑیاں۔ تو اس وقت عربوں کے یہاں 10 مہینے کی جو حاملہ اونٹنیاں ہوتی تھی وہ بھی ایسی قیمتی سمجھی جاتی ہے جیسے آج کے زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں جو قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے کہ اے لوگوں، قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ تم لوگ حاملہ اونٹنیوں سے بالکل غافل ہو جاؤ گے، اور جن کے لیے تم بڑی محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، جن کا خیال رکھتے ہو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، ان کے دیکھ بھال کرتے ہو کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، تو یاد رکھو کہ قیامت کا جو منظر ہوگا تو تم لوگ حاملہ اونٹنیوں کو بھی بھول جاؤ گے، حاملہ اونٹنیوں کو بھی بھول جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی سخت قسم کی مصیبت پڑتی ہے، پریشانی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کو اپنے مال کی حفاظت کا خیال نہیں رہتا ہے، مال کی حفاظت کا خیال نہیں رہتا جب کسی سخت قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سمجھایا ہے کہ خیال رکھو کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ تمہیں اپنی جان مال کا کچھ بھی ہوش نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جو مال تم کو بہت زیادہ محبوب ہے اس کو بھی تم چھوڑ کر کے بس اپنی جان بچانے کی فکر میں رہو گے کہ کیسے ہم بچ جائیں اور کیسے یہاں سے بھاگ نکلے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر کے اکٹھے کر دیے جائیں گے، تمام جنگلی جانوروں کو جب ایک جگہ اکٹھا کر دی، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی جاندار ہیں، جنگلی جانور ہیں اور جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب کے سب دراصل ایک جگہ آ جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایک جگہ کیسے آئیں گے؟ بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، بلیاں، شیر، چیتے، یہ تو سب کے سب بکریوں کے دشمن ہیں، تو ایک جگہ جمع کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نارمل حالات میں تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ مصیبت جب سب پر آ جاتی ہے اچانک، تو پھر ہر قسم کے جانور بھاگ کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ سانپ کسی کو ڈستا ہے اور نہ شیر کسی کو پھاڑتا ہے، بلکہ اکثر سیلاب کے موقع پہ جن جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ سانپ ایک طرف جا رہا ہے، ایک طرف بلی، اور انسان بھی ایک جگہ کہیں تھوڑی سی جگہ مل گئی تو وہاں کھڑا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اسی جگہ پہ سانپ بھی آ گیا،
اسی جگہ پہ دوسرے جانور بھی آ گئے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر جانور، ہر قسم کے، یہ سب کے سب بھاگ کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مصیبت کی وجہ سے ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ ان کے اندر جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رہتی ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے۔ اکثر سیلاب کے موقع پہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانوں کو سمجھایا ہے، اور کفار مکہ جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے اور اس کو بہت دور اور بعید سمجھتے تھے، اللہ نے اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ یاد رکھو کہ وہ اتنا بھیانک دن ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اس وقت انسان تو انسان، تمام چرندے، پرندے، درندے اور نقصان پہنچانے والے جانور، وحشی جانور، یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو کچھ ہوش حواس نہیں رہے گا، جیسے مصیبت کا دنیا میں اکٹھے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بحار یہ بحر کی جمع ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھڑکا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جگہ یہی معنی بیان کیا ہے، اور اس کے معنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور سب کے سب ہر جگہ کے سمندر ایک میں گڈمڈ ہو جائیں گے، یعنی سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، اور درمیان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ سب کے سب ختم کر دی جائیں گی۔ اور جس طریقے سے میٹھا سمندر ہوتا ہے، کھارا سمندر ہوتا ہے، میٹھے پانی ہوتے ہیں، کسی دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، یہ سب کے سب اس دن یہ امتیاز ختم ہو جائے گا، سب کو ایک دوسرے میں ملا دیا جائے گا، اور پھر چاند، سورج اور ستاروں کو بھی توڑ کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا سمندر کے اندر، جس کی وجہ سے وہ پانی بالکل آگ بن جائے گا، پانی کھولنے لگے گا، اور پھر اس کو جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یعنی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر سورج، چاند، ستاروں کو اس کے اندر توڑ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی گرمی کیا ہے، جب یہ سمندر کے اندر گریں گے تو پھر سمندر تو کھول اٹھے گا، آگ بن جائے گا اس طریقے سے، اور وہ اتنا خطرناک آگ بنے گا کہ پھر بالکل سمندر کے اندر گویا آگ لگ جائے گی، یا یوں سمجھ لیں کہ سمندروں کے اندر بھی نیچے اس کی تہ میں جو گیس وغیرہ ہے، یا جو جلنے والے جو مادے ہیں، ان سب کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تو ایک تو سورج کو ڈال دیا جائے گا توڑ کر کے، اور دوسرے نیچے سے سمندر خود پھٹ جائے گا، اس کے نیچے جو ہوائیں ہیں اور جو گیس وغیرہ ہے وہ سب کے سب جب نکلیں گے تو وہ سب کے سب مل کر کے آپس میں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو کر کے بالکل آگ بن جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا یہاں پہ کہ سمندروں کو جب بھڑکا دیا جائے گا۔ انسان کو یہ بات ذرا عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ستاروں کو ڈال دیا جائے گا، سورج کو ڈال دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے آگ اٹھ جائے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ چیز کوئی قابل تعجب نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا سراسر معجزہ اور اس کی قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن کو اور اسی طریقے سے ہائیڈروجن کو، ان کو آپس میں ملا دیا، جن کے ملنے سے کیا ہوا کہ ان کی گیسوں کو اللہ نے ملایا، تو اب یہ ان کی ترکیب سے پانی کا وجود ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا جب اشارہ ہوگا تو ان کی حقیقت کو بدل دیں گے، اور یہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ سب مل کر کے آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور یہی بھڑک جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے
یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سمندر کو بغیر چاند سورج کے بھی آگ بنا سکتا ہے، اور کئی جگہ ہوتا بھی ہے سمندروں سے اچانک گیس کا جب اخراج ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے دنیا کے اندر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی قیامت کے دوسرے مرحلے میں جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جسموں کے اندر روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو فرمایا ہے کہ جب جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، روح کو جسم میں داخل کر دیا جائے گا، ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ہر انسان کا جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا، جب انسان جو محشر کے دن جمع ہوں گے تو سب کو جوڑا جوڑا، سب کی جماعتیں بنا دی جائیں گی، ایک تو مطلب یہ ہے۔ اور جماعتیں جب بنیں گی تو کفار کی جماعتیں الگ ہوں گی اور مومنین کی جماعتیں الگ ہوں گی، اور پھر عمل کے اعتبار سے جن کا آپس میں اشتراک ہوگا، جو ایک جیسے کام کرتے تھے، ایک جیسے اعمال کرتے تھے، تو ان کی بھی جماعتیں الگ الگ بنا دی جائیں گی۔ مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، چاہے ان کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ مثلا اچھے مسلمانوں میں جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علم دین کو پھیلانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، علماء ہیں، ان کو سب کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، ان کی جماعت الگ بنا دی جائے گی۔ اور جو لوگ عبادت گزار ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، اور جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کو ان کی جماعت الگ بنائی جائے گی۔ جو صدقہ اور خیرات زیادہ کرنے والے ہیں، کچھ لوگ خصوصیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو ان کی جماعت الگ ہو جائے گی۔ بہرحال اسی طریقے سے بدعمالی کرنے والے لوگوں کو بھی جماعتیں الگ الگ ہوں گی ان کی بدعمالیوں کے اعتبار سے۔ مثلا چور اور ڈاکو جتنے ہوں گے ان کی جماعت الگ بنا دی جائے گی، ان کو الگ رکھ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو زناکار ہوں گے ان کو الگ رکھا جائے گا، اور جو شراب پی کے عادی ہوں گے ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، ان کی جماعتیں الگ بنائی جائیں گی۔ تو بہرحال خاص گناہوں میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کو ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک اور حدیث میں جس کے الفاظ تھوڑے الگ ہیں، فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا۔ محشر میں، میدان حشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا۔ قوم کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں قومیت سے مراد نسبی قومیت ہے یا وطنی قومیت ہے، بھائی ہم انڈین ہیں تو سب انڈین کو ایک جگہ رکھ دیا جائے گا، یا جو پاکستانی ہے سب ان پاکستانیوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے گا۔ یہاں وطن کی قومیت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قومیت سے مراد اعمال کی قومیت ہے۔ تو جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ سب ایک قوم کہے جائیں گے، ان کی قومیت الگ ہو جائے گی، ایک جگہ کر دیے جائیں گے۔ جو برے عمل کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب ایک جگہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی طرف ایک آیت میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یعنی میدان محشر میں لوگوں کے بڑے گروہ 3 ہوں گے، 3 بڑی بڑی جماعتیں لوگوں کی میدان حشر میں قائم کی جائیں گی۔ ان میں ایک گروہ تو سابقین اولین کا، والسابقون الاولون، سابقین اولین کا ہوگا، دوسرا اصحاب الیمین کا ہوگا، اور تیسرا گروہ جو ہوگا، تیسری جماعت جو ہوگی وہ نجات پانے والوں کی ہوگی۔ تو ایک جماعت سابقین اولین کی، اور دوسری جماعت گناہگاروں کی، تیسری جماعت نجات پانے والوں کی ان کے ساتھ ہوگی۔ تیسرا گروہ جو ہوگا وہ کفار اور فجار پر مشتمل ہوگا۔ جو سابقین اولین ہوں گے تو وہ بھی نیک ہوں گے، اور سابقین اولین کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اصحاب الیمین، داہنے طرف والے، یہ بھی نیک ہوں گے۔
یہ دونوں گروہ نجات پا جائیں گے۔ تیسری جماعت جو ہوگی اصحاب الشمال کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ جو جماعت ہوگی تیسری، وہ بدعمالی کرنے والوں کی ہوگی، کفار اور فجار کی ہوگی، تو ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد وضاحت فرمائی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یعنی وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو مقام دیا اور پھر اس برے رسم و رواج کو اسلام نے مٹایا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس لڑکی سے سوال کریں گے جس کو زندہ دفن کر کے مار دیا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت بھی قیامت پر دلیل ہے کہ قیامت قائم ہوگی، کیونکہ جو لڑکیاں مار دی گئی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور جنہوں نے ظلمن مارا ہے، جو بیچاری معصوم تھی، ان کو کچھ پتا نہیں تھا دنیا کا، ان کو مار دیا گیا، تو پھر ان کا بھی تو کچھ حساب و کتاب بنتا ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ قانون ہونا چاہیے، اور جنہوں نے مارا ہے ان کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر تو کوئی سزا دے نہیں رہا، تو پھر ان کی سزا کون دے گا؟ وہی سزا ان کو آخرت میں ملے گی۔ اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی اور غصہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت اور غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہایت غصے کے عالم میں غصے کا اظہار کیا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان معصوموں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیوں مار دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں مارا بچی کو۔ ان سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس معصوم کو قتل کیوں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود ان معصوم بچیوں کو ان کی طرف نگاہ ڈال کر کے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو کیوں مارا گیا، آخر تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مارا گیا۔ وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، کس کس طریقے سے تڑپا کر کے اس کو مارا، اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی، اس مختصر سی اور چھوٹی سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون کو سمیٹا گیا ہے، جو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ اس میں اہل عرب کو اور اس زمانے کے جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے کفار مکہ، ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو کس قدر اخلاقی پستی میں پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنی ہی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ان کے، اور خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ قرآن نے احساس دلایا کہ تم سوچو اور سمجھو کہ یہ کس قدر بھیانک جرم ہے کہ تم اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہو اور زندہ دفن کر دیا کرتے ہو، اور اگر تم نے اس کی اصلاح قبول نہیں کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو پھر تم اپنی جہالت پر ذرا ماتم کرو، سر پٹک کر رو کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو کہ ایک تو غلط حرکت کر رہے ہو، اپنی اولاد کو مار رہے ہو، دوسری یہ کہ جب اس غلطی سے تمہیں محمد رسول اللہ روک رہے ہیں تو تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، ہوش میں آنا چاہیے تھا، لیکن تم سنبھل نہیں رہے ہو، اسی پرانی روش کو اختیار کیے ہوئے ہو، اسی پرانے ڈگر پہ چلتے چلے جاتے، بلکہ تمہیں ہوش میں آنا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ایک واضح دلیل ہے کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت کا آنا ہے، کیونکہ جس لڑکی کو بیچاری کو زندہ دفن کر دیا گیا، آخر اس کو کہیں نہ کہیں اس کو انصاف ملنا چاہیے، وہ انصاف قیامت کے دن ملے گا۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت اور غصے کے عالم میں غصے کا اظہار کیا ہے، یوں کہہ لیں اس آیت کے ذریعے سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان ظالموں سے اللہ نے سوال نہیں کیا بلکہ اس معصوم بیچاری بچی سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسی چاہیں زندگی گزار لیں، لیکن قیامت کے دن اعمال ناموں کو کھول دیا جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ انسان کیا ہوگا اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے ہماری پوشیدہ ہے وہ سب کے سب وہاں بالکل نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تو صرف آسمان کا خلا نظر آتا ہے، یا کبھی یہ سمجھ لو بادل نظر آتے ہیں ہمیں جب ہم سر کو اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن اس وقت خدا اپنی اصلی حقیقت کے سامنے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات بے پردہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ سب انسان اللہ رب العالمین کو اس وقت جب دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے کہ ہم نے اس خدائے رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے اعمال کیوں نہ کیے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی، اس وقت جہنم کو اور زیادہ کھولایا جائے گا۔ جہنم تو ایسی ہی انتظار کر رہی ہے، جہنمیوں کا انتظار کر رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، لیکن اس وقت اور زیادہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس کی آگ کو، اس کی تپش کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جنت قریب لائی جائے گی۔ یعنی جب حشر کے میدان میں لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آئے گی، اور جنت کے مناظر بھی اس وقت سب کو دکھا دیے جائیں گے کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو جو لوگ اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں گی، اور جو بدعمالی میں مبتلا ہونے والے ہیں وہ جب دیکھیں گے جہنم کو، اس وقت ان کو افسوس ہوگا کہ اس کا ہم انکار کر رہے تھے، آج یہ جہنم ہمارے سامنے کھڑی ہے اور دہک رہی ہے۔ تو اس وقت ان کے چہروں پر پژمردگی چھا جائے گی، ان کے چہرے بے نور اور بے رونق ہو جائیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی دنیا سے کیا لے کر گیا ہے اس وقت پتہ چل جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جب جوانی ہے، صحت ہے، مال ہے، آل و اولاد ہے، تو بالکل فکر نہیں ہے اعمال کی، لیکن بس غفلت میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا اور جنت اور جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، اس وقت انسان افسوس کرے گا، اس کو خود اس کے اعمال یاد آنے لگیں گے، ایک ایک حرکت کو یاد کرے گا اس وقت دنیا کے اندر اس نے کیا تھا۔ گرچہ دنیا کے اندر انسان بھول بیٹھا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن وہاں جیسی جنت اور جہنم سامنے لائے جائیں گے تو پھر انسان کی آنکھ کھل جائے گی، اس کے دماغ کی بتی یوں کہیے کہ جل اٹھے گی، اور وہ ایک ایک حرکت کو یاد کرے گا، اور وہ اپنا محاسبہ خود کرنے لگے گا کہ بھائی اپنا حساب خود ڈال لے گا کہ آج ہم پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کتنا خطرناک ماحول ہوگا، اور پھر انسان کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک سے وہاں سوال کیا جائے گا، اور انسان اپنے اعمال کو خود وہاں دیکھ لے گا، موجود پائے گا، اس کی اچھائیاں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں گی، اور جو برائیاں اس نے کی ہے وہ بھی اسے دکھلا دی جائیں گی، سب کے سب اس کے سامنے ہوگا۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے دنیا کے اندر کہ جب تک حیات باقی ہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے، صحیح ڈگر پہ چلے، تاکہ وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں عزیزان محترم مختصراً ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسقاط حمل کے تعلق سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے دوسرے درس میں کہ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا یہ سخت ظلم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن خیال رہے کہ حمل کو ضائع کرنا جبکہ 4 ماہ مکمل ہو گئے حمل کے تو یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی اسی حکم میں، کیونکہ چوتھے مہینے میں روح پڑ جاتی ہے، روح پڑ جاتی ہے، اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص
کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر چوٹ پہنچائی اور اس سے بچہ اگر ساقط ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ اگر بچہ ساقط ہونے کے بعد زندہ تھا اور پھر مر گیا، تو پھر تو دیت دینی پڑے گی، یعنی ایک آدمی کا قتل کا جو جرمانہ ہوتا ہے وہ جمع کرنا پڑے گا۔ اور اگر بچہ مر گیا تھا اندر ہی، پتہ نہیں چلا وہ زندہ تھا یا کیا تھا، اور بچہ حمل ساقط ہو گیا، تو پھر غرہ دینا پڑے گا، یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوگی۔ لیکن اگر بچہ ساقط ہو گیا اور زندہ رہ کر کے پھر مر گیا 2-4 منٹ کے بعد، تو پھر ایک مکمل دیت واجب ہو جائے گی۔ لہذا یہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، بغیر سخت ضرورت کے، مجبوری کے حمل کو ساقط اور ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ 4 مہینہ سے پہلے ہو یا پہلے کیوں نہ ہو۔ 4 مہینہ کے بعد تو بہرحال اجازت نہیں ہے، 4 مہینہ کے بعد حمل کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینہ سے پہلے میں تھوڑی سی گنجائش ہے، اگر مجبوری ہے یا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد تو بہرحال جائز ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔